باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ورلڈ ٹاک میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا موضوع ہے غور کریں، غور و فکر کرنا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق کے اندر غور و فکر کرتے رہو۔ پھر ایک مخلوق کا ذکر کیا، فرمایا مگر بھی جانو ایک مخلوق ہے جس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان میں شیطان نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو معلوم ہی نہیں کہ شیطان بھی ہے۔ انہوں نے کہا وہ نبی آدم علیہ السلام میں سے ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معلوم نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مخلوق پر غور و فکر کریں، ہم غور کریں ان پر جو ناکام ہوئے، ان پر بھی جو کامیاب ہوئے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ مذاق میں بھی کفریہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ کفریہ بات کرنے والے بھی غور کریں۔ وہ بولتے ہیں کہ ہم تو یہ بات مذاق میں کر رہے تھے اور گپ شپ کے طور پر کر رہے تھے، یہ گانا تھا یا یہ فلم کا ڈائلاگ تھا، اس میں جو ہمارے دل کا عقیدہ تھوڑی بدلا تھا، ہمارا دل تھوڑی تھا کہ ہم اسلام چھوڑ کر کفر کی طرف جا رہے ہیں، یہ تو ایک مزاحیہ بات تھی، جملہ بول دیا۔ اگر گانے میں کفریہ بات تھی تو ہم نے سن لیا تو کیا ہوا؟ ایسے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں بھی تھے۔ اسلام اور اسلام کے عقائد جو ہیں یہ مذاق کی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں جو ہمارے عقائد ہیں یہ مذاق کی باتیں نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پارہ نمبر 10 آیت نمبر 66، اے نبی تم فرماؤ کہ اے منافقوں، کیا اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کی آیتوں سے ہی تم اس طرح کرتے ہو؟ تم بہانے نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آیت کے ذریعے بتا دیا اور سختی سے منع فرمایا کہ مذاق کا بہانہ نہ بناؤ، یہ کامیڈی فلموں اور ڈراموں کے بہانے نہ بناؤ، اور فرمایا تم اپنے اس ایمان کے بعد کافر ہو چکے۔ کتنے سخت الفاظ ہیں۔ اور ہمیں کفر فکر ہی کوئی نہیں، ہمیں کسی کا ڈر ہی نہیں کہ کم از کم اگر ہم مذاق کر ہی رہے ہیں تو اسلام کو تو بیچ میں مت لائیں۔ ہم گانا گاتے وقت تو کسی بھی گانے کا مذاق نہیں اڑاتے، ہم گانے کا مذاق کیوں اڑائیں؟ اگر ہم مذاق کریں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے اور پھر ہمیں لائک بھی تو نہیں کریں گے، پھر ہم فیمس کس طرح ہوں گے؟ سارا کام خراب ہو جائے گا۔ اور یہ سب اسلام کے خلاف بات کرتے ہوئے ہم کبھی نہیں سوچتے، ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ انسان کا علم اس کے سینے سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اونٹ اپنی نخیل چھڑا کر بھاگتا ہے۔ علم انسان کے سینے میں تب ہی راسخ ہو سکتا ہے جب وہ اس کے اوپر استقلال کے ساتھ تفکر کرے، تدبر کرے، تذکر کرے، کتابوں میں، کائنات میں غور و فکر کرے۔ انسان بھول بھی تو جاتا ہے، اس لیے انسان کو اپنی سوچ فکر دل پر سے یا ذہن پر سے گزرتے ہوئے خیالات کو عقیدے کی شکل دینے کے لیے بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کسی چیز کو سرسری طور پر پڑھ لینا، دیکھ لینا یا مطالعہ کر لینا، اس پر غور و فکر کرنے سے وہ چیز دل میں راسخ نہیں ہوتی۔ اور یہ دل میں راسخ ہونا علم کا اس لیے ضروری ہے کہ پھر اس سے انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے، اس کی سوچوں میں تبدیلی آتی ہے، اس کے جذبات میں تبدیلی آتی ہے، اس کے عمل کرنے کی صلاحیت کے اندر تبدیلی آتی ہے، اس میں مستقل مزاجی آتی ہے، اس میں یقین آنا شروع ہوتا ہے۔ جب انسان کے دل کے خیالات اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ انسان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے خالق کے بارے میں، زندگی کے دنیا اور اس مقصد کے بارے میں، اس کے بعد سزا اور جزا کے بارے میں، اس سلسلے کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں، امت کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، ماضی کی گزرتی ہوئی قوموں کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، صحابہ کرام کی زندگی کے حوالے سے، اسے بار بار اس پر غور و فکر کر کے اسے اپنے دل میں راسخ کرنا چاہیے تھا۔ حقیقت اور باطل اس کے بیچ تفریق اس کو بار بار سوچ کر ڈالنی چاہیے تھی تاکہ اس کے اندر سے ایک وقت گزرنے کے بعد مضبوط، قوی، مستحکم تو اس سے اس کی زندگی میں ایسا کام پروڈیوس کرواتے کہ دنیا اس کی محنتوں سے اس کو یاد رکھتی اور آخرت میں بھی اس کو اچھی جزا ملتی۔ لیکن انسان نے جب بھی اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، اور آخرت میں بھی اس کو اچھی جزا ملتی، لیکن انسان نے جب بھی اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس دنیا کا اور آخرت کا سب سے پاکیزہ ترین نفس ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں۔ اس لیے آج جو ہم شکایات کرتے ہیں کہ ہمیں اچھے خیالات نہیں آتے، ہم سے اچھا بنا نہیں جاتا، مجھ سے اچھے کام نہیں ہوتے، میں تو اللہ والا نہیں بن سکتا، یا میں دنیا کے اندر اللہ کے احکام کے مطابق ہارمنی، پیس، سکون، اطمینان تلاش نہ کر سکا، اس لیے ہم بچپن سے ہی کاہلی، سستی، معذوری اور کمزوری کے ایسے باب باندھتے آئے ہیں کہ جن کے اندر ہم نے نہ اپنے اوپر غور کیا
اور نہ خالق پر غور و فکر کیا اور نہ دنیا پر غور و فکر کیا، اپنے مقصد پہ اور نہ اپنی ہار اور جیت پر غور و فکر کیا۔ اور سب سے بڑی بات جس وجہ سے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تھا، وہ چیلنج شیطان نے اللہ کو دیا تھا کہ تو ان کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ اسی لیے تو آج ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں اپنی ہر نعمت، یہ جو اللہ نے ہمیں دی ہے، سانس ہے، آنکھیں ہیں، سننے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے، سوچ ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، جسم ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، دھڑکن ہے، دل دھڑک رہا ہے، خون چل رہا ہے، دنیا کے اندر پیسہ بھی آ رہا ہے، مال بھی آ رہا ہے، اولاد بھی آ رہی ہے، اور جو تکلیفیں ہیں وہ اتنی بڑی نہیں کہ ہم ان کو برداشت نہ کر سکیں۔ اللہ نے ہماری برداشت سے زیادہ تکلیف ہمیں نہیں دی، اور کچھ تکلیفیں لمبی ہیں تو وہ کم سے کم ہماری سوچ اور فکر کو ٹھیک ہی کر رہی ہیں، ہمارے اندر عاجزی انکساری لے کر آ رہی ہیں۔ ہم ان سب پر اس لیے غور و فکر نہیں کرتے کہ آج ہمارا نظریہ یہ ہو چکا ہے کہ ایک جگہ پر پہنچو اور پھر دوسری کے لیے بھاگو، اور پھر تیسری کے لیے بھاگو، اور پھر چوتھی کے لیے بھاگو، پانچویں اور چھٹی کے لیے بھاگتے جاؤ۔ نہ محاسبہ کرو نفس کا، نہ سوچو کیوں ہوا، کس نے کیا، اللہ نے اس میں کیا کیا، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے تو میں نے کیا کیا۔ سب چیزوں پر غور و فکر نہ کرنے کی بڑی وجہ تیزی، غفلت اور مستقل مزاجی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا یقین کم ہونے کی وجہ ہے۔ آج ہماری سرسری سی سوچ ہو چکی ہے، اس سے ہمارے اندر پازیٹیویٹی آتی ہے اور نہ ہمارے اندر پازیٹیویٹی آتی ہے اور نہ ہی ہم خالق کا، مخلوق کا، اپنا اور اس جسم کا اور اس روح کا اور اس دنیا کا حق ادا نہیں کر پاتے، اور پھر اینڈ کے اندر ہمیں اغیار کی طرف ہی دیکھنا پڑتا ہے۔ جب نظریات کی بات آتی ہے، جب افکار کی بات آتی ہے، جب زندگی گزارنے کے طریقوں کی طرف بات آتی ہے، جب سکسیس، جیت، ہار، ایموشن اور جذبات تعریفات دیتی ہیں، تو ہمیں غیروں کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس دکھا کر، اپنے اندر غور و فکر کرا کے، اس طرح اور جس طریقے سے وہ انسان کے معاملات کریٹ کرتا ہے، اس سے انسان کو کمال تک لے کر جانا چاہتا ہے، جہاں وہ حقیقتوں کو دیکھ سکے، باطل کو پہچان سکے، حق اور باطل کی تفریق کرے، اس خیالی دنیا سے باہر نکلے جس میں اس شیطان نے ہمارے نفس نے ہمیں الجھا کر رکھا ہوا ہے، تاکہ ہم اپنے مقصد پر آئیں، اللہ کی ذات کا اس کامل طریقے سے شکر ادا کریں جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا، جس نے ہمیں تخلیق کیا اور جو شیطان کا چیلنج بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں غور و فکر کرنے والا، سوچنے اور سمجھنے والا، راسخ عقیدت والا، اپنی پختہ بنیادوں کے اوپر مستقل مزاجی سے کھڑا رہنے والا، اس پر استقامت اختیار کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔